إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الآيات. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرب حرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہمارے سامنے رشد و ہدایت کا طریقہ اور گمراہی اور شیطان کا راستہ وہ بھی واضح کر دیا، اور پھر اس پر مستزاد یہ، اس پر رب کا ہم پر فضل و کرم یہ کہ انہوں نے ہمیں ان تمام طریقوں سے، راستوں سے اور اسباب سے باخبر فرمایا جو مجھے آپ کو جنت کی چوکھٹ تک نہیں لے جاتے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل کروا دیتے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرے دل میں بڑی خواہش ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ کس طرح جایا جائے گا. قرآن کو کھول کر پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی، واضح ہوگی کہ رب نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں 1 2 5 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ ایسے اسباب کا، ایسے راستوں کا ذکر فرمایا جو ہمیں جنت میں لے جانے والے. اس وقت اللہ کی توفیق سے 26واں پارہ سورہ ذاریات، اس کی ابتدائی چند آیات پیش نظر ہیں، اور اللہ نے ان آیات میں مجھے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ آؤ، اگر تمہارے دلوں میں جنت میں جانے کی خواہش ہے تو یہ نہ کہو کہ ہم کس طرح جائیں،
بلکہ آؤ اس خواہش کو عملی جامہ پہناؤ، ان باتوں پر عمل کرو تو رب تمہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اور یہ چھوٹی کامیابی ہے، پہلے ہم سن چکے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، بس وہی کامیاب۔ دنیا کی ہماری جتنی کامیابیاں، جتنی کامرانیاں، جتنی ظفرمندیاں، جتنی بلندیاں، وہ سب یہیں کی یہیں دھری رہ جائیں، ایک منٹ کا بھروسہ نہیں۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، پتہ ہے زندہ باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، ایک منٹ کا بھروسہ نہیں۔ تو جو جنت میں چلا گیا وہی حقیقی کامیاب ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ آئیے سنتے ہیں رب کا فرمان، اور رب کے فرمان جیسا بہترین، سچا، پکا، ٹھوس فرمان کس کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا یقیناً متقین جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ یقیناً متقین جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اب گرمی کا موسم ہے نا، پانی کی کتنی طلب پیدا ہوتی ہے، پیاس بجھانے کے لیے، نہانے کے لیے، استعمال میں لانے کے لیے کتنی طلب ہے۔ تو وہاں متقی جنتوں میں باغات اور ان میں چشمے، نہریں بہ رہی، اور وہ خوبصورتی وہ ہے کہ میں آپ دنیا میں رہتے ہوئے اس خوبصورتی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ گرمیوں میں بھاگتے ہیں یہ شمالی علاقہ جات کی طرف، بہت خوبصورت ہے، لیکن جو جنتوں کی خوبصورتی ہے وہ میں آپ بیان نہیں کر سکتے، میں آپ ذہن میں ان کا خیال نہیں لا سکتے کہ وہ کیسی ہے۔ یقیناً متقی جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اے اللہ، آپ نے فرمایا متقی، متقی کون ہے؟ ہم تو سنتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو گناہوں سے بچیں، یہ ہم جانتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی خوش نصیبوں میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرمائے۔ اس مقام پر رب نے متقیوں کی کیا صفات بیان کی ہے، بڑی واضح بات، دو ٹوک، کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں، کوئی لوگوں کی طرح بات میں ہیر پھیر، اونچ نیچ یا بات چیت میں کوئی الجھاؤ نہیں، واضح۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ فرمایا یہ متقی وہ ہیں جنہوں نے وہ لے لیا جو ان کے رب نے انہیں دیا۔ آخرت کی بات کی ہے اور دنیا کی بھی، کہ دنیا میں جس حال میں بھی اللہ نے اپنے متقی بندوں کو رکھا، اللہ کا شکر کرتے ہیں، شکر گزار رہے، شکوہ شکایت، گلہ، رنجشیں، نفرتیں، فلاں سے ناراض، فلاں پر غصہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر معاذ اللہ غصہ، کہ ہماری یہ کیفیت کیوں ہے؟ کچھ نہیں، جس حال میں اللہ نے رکھا اس حال میں خوش اور اللہ کا شکر کرنے والے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ دنیا میں یہ متقی لوگ نیکوکار تھے، احسان کرنے والے تھے، نیکیوں کی طرف لپک کر دوڑ کر جانے والے تھے۔ اللہ معاف کرے ہم ایسے ہیں،
जुमा है, मुसलमानों की हफ्तावार ईद है। कितने लोग जुमा की अदायगी के लिए खतीब से पहले मस्जिद में आते हैं। ये नहीं कि बाहर किसी जंग में मुब्तला है, ये नहीं कि बाहर आग बुझा रहे हैं। ऐसे ही नमाज का वक्त होता है, मस्जिद भर जाती है, पता ही नहीं, नेकी की तरफ लपकने की रग़बत ही नहीं। अभी किसी झूठे सच्चे उम्मीदवार के मुतालिक कहा जाए कि वो आ रहा है, 4 बजे उसने गुफ्तगू करनी है, तो आम तौर पर जो देखा जाता है कि 4 बजे से पहले ही जगह पुर हो जाती है। लोग बाहर खड़े होकर धूप में, गर्मी में, प्यास, उसकी शिद्दत में उसकी ऊट पटांग और गलत सलत बेहुदा लग़्व बातें सुनते हैं। और जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही हो, चले जाएंगे, कौन सी जल्दी है, नमाज ही पढ़नी ना पढ़ लेंगे। गोया ये 2 रकत की टक्कर मारकर ये भी अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं। ये हम मुत्तकी हैं, हम एहसान करने वाले हैं, हम नेकियों की तरफ लपकने वाले हैं। तो पहली चीज जो मेरे आपके रब ने बयान की मुत्तकियों की निशानी, कि दुनिया में वो नेकोकार और नेकी की तरफ लपकने वाले, भागकर उस नेकी को बजा लाने वाले। दूसरी चीज मौला हकीम व खबीर ने इन जन्नती लोगों की ये बयान की, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, रात को उनके पहलू बिस्तरों से बहुत कम लगते हैं। किस लिए? गुनाहों में डूबे हुए हैं, लज्जतों के मारे हुए हैं, ऐशो इशरत में खोए हुए हैं, हराम चीजों के दिलदादा बने हुए हैं, इसलिए बिस्तरों से दूर है। इस तरह के अल्लाह माफ करे कि मुसलमान मुआशरे का एक खासा बड़ा तबका इन लानतों का और इन गुनाहों का शिकार है। जवान नस्ल दिन का बड़ा हिस्सा बड़ी देर तक सोना और रात अक्सर जागते हुए बसर करें। अगर बसर करें अल्लाह की इबादत में, तहज्जुद में, दुआओं में, तो सादत है, खुशबख्ती है। लेकिन किन चीजों में बसर करते हैं? कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, बहुत कम उनके पहलू बिस्तर पर लगते, बहुत कम उनकी आंख नींद की वजह से बंद होती, ऊंघ आती, बहुत कम वो ख्वाब गफलत में खोते, बहुत कम। तीसरी अलामत अल्लाह ताला ने उनकी ये बयान की, वबिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून, जब रात इबादत से बसर की और बहुत कम सोए, तो जब सहरी का वक्त होता है, जब तुलूए फजर का वक्त आता है, तो उस वक्त क्या है, अपनी की गई इबादत पर गुमंड फखर करते हैं, इतराते हैं, रब पर एहसान जताते हैं, रब को कहते हैं, ए रब, अब मैंने आपकी बड़ी इबादत की, अब सारा दिन मुझे छूट है कि जो चाहे मैं करूं, झूठ बोलूं, फ्रॉड करूं, मिलावट करूं, धोखाधड़ी करूं, गीबत, चुगली, हर चीज की मुझे छूट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने रात आपकी इबादत की। गोया माज़अल्लाह अल्लाह पर एहसान किया है। वबिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून, जब सहरी का वक्त होता है तो मजीद अल्लाह से डरते हैं और अपने गुनाहों के मुतालिक अपने रब से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। और याद रखिए, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह वाला है, जिसके दिल में अल्लाह का डर और खशियत है,
وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ کے سامنے مزید جھکتا اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر مزید آتا ہے. اور جو ہم جیسے ناکارے گناہگار ہیں، دو چار ٹوٹی پھوٹی عبادات کر لی تو دماغ بھول جاتا ہے کہ نہ جانے ہم نے کون سے تاروں پر کمندیں ڈال دی ہیں، نہ جانے ہم کس چاند پر پہنچ گئے ہیں، اور نہ جانے ہم نے رب پر کیا احسان کر دیا کہ یہ عبادت کر دی. جبکہ متقی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اور مزید کی طرف لپکتے ہیں، بھاگتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. عبادت میں کمی کوتاہی ہونے پر اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. تیسری بات ان کی کہ سحری کے وقت اللہ کے روبرو توبہ و استغفار کریں. اور کیوں نہ کریں؟ یہ رات کا آخری پہر، وہ پہر ہے، وہ گھڑی ہے، وہ لمحات ہے جب خالق مالک رازق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر اترتے ہیں. ندا دینے والا ندا دیتا ہے، کوئی ہے، کوئی سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے. کوئی ہے اپنی حاجت کو رب کے روبرو پیش کرنے والا، اس کی حاجت پوری کی جائے. کوئی ہے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے والا، اس کے توبہ و استغفار کو رب شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ رات کے آخری پہر ندا دینے والا مسلسل ندا دیتا، آواز لگاتا ہے. اور ہم کہاں کھوئے ہوتے ہیں، ہم کہاں بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہاں یا خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے یا گناہوں کی لذتوں میں کھوئے ہوئے. الا من شاء. تو تیسری بات وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت رب کے روبرو توبہ و استغفار کرتے. چوتھی علامت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان جنتوں میں داخل ہونے والے متقین کی بیان کی، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. چوتھی بات یہ کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، یہ نہیں کہ کروڑوں اربوں پتی ہو. اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، جیب میں 100 روپیہ ہے. اب 100 روپیہ آج کل کے زمانے میں کیا بقت ہے، لیکن غریبوں مسکینوں کو نہیں بھولتا ہے. 1 روپیہ دینے کی طاقت ہے، وہ دینے میں بخل نہیں کرتا. دینے کے لیے کچھ نہیں، پلے کچھ نہیں، دعا دیتا ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے. مسکرا کر غریب مسکین کی طرف دیکھتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اس میں بھی بخل سے کام نہیں لیتا. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ نے جو کچھ دیا، زیادہ تھوڑا، اس میں مانگنے والے اور محروم کو خالی نہیں لوٹاتا. مانگنے والا، اس کی بات واضح ہے کہ سوال کرتا ہے میں حاجت مند ہوں، مجھے دے دیں. اور اگر وہ پیشہ ور نہ ہو، اگر وہ یہ پروفیشنل نہ ہو تو مدد کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق. محروم سے کیا مراد ہے؟ محروم وہ جو سفید پوش ہے. کوئی آفت آئی، کوئی بیماری آئی، سب کچھ چھن گیا، اب کچھ پلے نہیں، لیکن خودداری اتنی ہے، عزت نفس اتنی ہے کہ کسی سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں. اب یہ اللہ والوں کا فریضہ ہے
کہ اپنی استطاعت کے مطابق انہیں ڈھونڈیں، انہیں تلاش کریں اور ان کی خودداری کا بھرم قائم رکھتے ہوئے، ان کی عزت نفس کو بحال رکھتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ اور یہ جو سفید پوش کی سوال کیے بغیر مدد کرنا ہے، اس کے سوال کے بنا اس کی مدد کرنا ہے، یہ اللہ کو بہت پیارا عمل ہے، بہت عظیم اجر و ثواب والا کام ہے۔ اور گلی محلوں میں، شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہوئے اڑوس پڑوس میں ان لوگوں کا معلوم ہو جاتا ہے جو اس طرح کے ہیں، جو سفید پوش ہے، اپنی جھولی اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کی مدد کی جائے تو یہ ان لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک متقی لوگ جنہیں اللہ تعالی جنتوں میں اور چشموں میں اپنے فضل و کرم سے داخل کریں۔ یہ چند نشانیاں، یہ چند علامات میرے اور آپ کے رب نے سورہ زاریات 26واں پارہ اس میں جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی بیان ہے۔ بات کو سننے کے بعد، بات کو سمجھنے کے بعد، ذہن میں، دل میں اتارنے کے بعد اب کیا ہم پر اس پر عمل کے لیے بھی تیار ہیں؟ اگر تیار ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور اگر کچھ لوگوں کی زندگیاں پہلے ہی اس طرح ہیں تو وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرے اور مزید استقامت کی دعا کرے۔ اور ہم جیسے بہت سے ناکارہ گناہگار جن کی زندگیاں ان چیزوں سے یکسر خالی یا بہت حد تک خالی، آج ہی اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ کچھ پتہ نہیں موت کس وقت آن دستک دے، موت کا فرشتہ کس وقت سر پر سوار ہو جائے، روح قبض ہو جائے، نکال کر لے جائے، اور دلوں کی حسرت دل میں رہ جائے کہ کاش ہم نے نیکیاں کی ہوتی، کاش ہم نے بھلائیاں کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کے راستے پر قدم بڑھائے ہوتے۔ لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ اب ہے کہ جب جان میں جان موجود ہے، جب روح بدن کے اندر موجود ہے، جب سانس کی ڈوری ہل رہی، چل رہی، اب ہے فائدہ، اب ہے مہلت، اب ہے فرصت، اب ہے وقت، اب ہے غنیمت کہ میں آپ ان چیزوں کو اپنائیں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے فضل سے اس کی اعلیٰ ترین جنتوں کا مستحق بنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح مستقی اولاد عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں ہم پھنسے ہوئے
ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو اس موذی خطرناک بیماری وبا سے مکمل طور پر پاک فرما۔ جو لوگ اس کا شکار ہو چکے انہیں صحت یاب فرما، اور جو بچے ہیں انہیں اس بیماری سے بھی اور اپنے فضل و کرم سے دور کی تمام بیماریوں سے بھی مکمل طور پر محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری والدہ محترمہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کی باغیچی بنا، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.